ابو بکر صدیق کون ہے؟ کیا مقام ہے ان کا؟ کیوں ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آج ان سوالوں کے جواب آپ کو مل جائے۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں تو صاف صاف ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب میرا نبی مکہ سے نکل رہا تھا، ہجرت کا سفر تھا، ثانی اثنین، اور میرا نبی اکیلا نہیں تھا، میرا نبی ایک اور انسان کے ساتھ تھا، وہ دو لوگ تھے۔ اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا۔ صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، مگر علی العموم ہوا ہے، کامن جنرل انداز میں ہوا ہے۔ کسی ایک شخصیت کو قرآن نے نبی کا ساتھی نہیں کہا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور جب میرے نبی نے اپنے ساتھی سے یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا۔ کن کے اوپر؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں سکون نازل کرنے والی جو ذات ہے جس کے اوپر سکون نازل کیا گیا وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ گھبرا تو وہ رہے تھے، رسول تھوڑی گھبرا رہے تھے۔ اللہ نے ابو بکر کے اوپر سکون نازل کیا، ابو بکر وہ شخصیت ہے۔ تو یہاں تو صاف صاف حضرت ابو بکر کا ذکر کیا گیا، اور دو جگہ اور قرآن میں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ اللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ انسان جو متقی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال عطا کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا۔ بھئی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا، مجھے موقع ملا، میں نے آپ کی مدد کر دی۔ ابو بکر صدیق ایسا نہیں کرتے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، میرا وہ متقی بندہ کسی کا احسان نہیں اتارتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بدلے کی طلب نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے نہیں تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، لیکن ان کا ایک کام تھا۔ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام زیادہ تھے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت صہیب رومی، یہ سب غلام لوگ تھے، کمزور لوگ تھے۔ اب ان کے مالک ان کے اوپر بڑا ٹارچر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے، پیسہ دے کر کے، منہ مانگی قیمت میں آزاد کرتے تھے۔ گھر آتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، یہ کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کو تم آزاد کرتے ہو، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تم پیسہ ویسٹ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ باپ کی کھڑکیاں سنتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے، مگر یؤتی مالہ یتزکا، ابو بکر وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام ہے قرآن میں جہاں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تیسرا مقام قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔
کہ وہ نبی جو سچائی کو لے کر کے آئے اور وہ شخصیت جس نے نبی کے اوپر اترنے والی سچائی کی تصدیق کی، دونوں متقی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء کہتے ہیں کہ تصدیق کرنے والے سے مراد صدیق ہیں، ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی کو بھروسہ تھا دنیا میری بات جھٹلا دے، ابو بکر میری بات نہیں جھٹلا سکتا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، تم سے پہلے کے دور میں ایک آدمی اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا، گائے کو سواری کے لیے استعمال کرنے لگا، تو گائے بولنے لگی، گائے نے کہا اتر میری پیٹھ سے، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہمارا کام کھیتوں میں کام کرنا ہے، کھیتوں کو جوتنا ہے۔ گائے اور بیل کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اتنا واقعہ بیان کیا، صحابہ نے کہا سبحان اللہ ابقرۃ تکلم، اے اللہ کے رسول بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں آپ، گائے بات کر رہی ہے، گائے بول رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں گائے بول رہی تھی، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، گائے نے بولا، گائے نے بات کی، اور میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں اس مجلس میں ابو بکر و عمر تھے نہیں، وہ موجود نہیں تھے اس مجلس میں، مگر نبی کو بھروسہ تھا، میری زبان سے بات نکلی ہے، ابو بکر انکار نہیں کریں گے، عمر انکار نہیں کریں گے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، ان کو ایسے ہی صدیق نہیں کہا جاتا ہے۔ معراج کے واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور صبح مشرکین کو جب خبر لگی کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، ایک رات میں گئے بیت المقدس کی سیر کی، ساتواں آسمان کی سیر کی، وہ توڑے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر آج تو تمہارے دوست نے ایسی بات کہی ہے کہ تم بھی سن کر کے مذاق اڑاؤ گے، کہہ دو گی تو بالکل غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ کہا بھائیو ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ وہ رات میں گئے بھی بیت المقدس، ساتواں آسمان کی بات چھوڑ دو، صرف بیت المقدس تک کا معاملہ لے لو، ان کا کہنا ہے کہ وہ گئے بھی اور چلے بھی آئے، ہم کو جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، جو سفر ہم 2 مہینے میں طے کرتے ہیں، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے اور ہو کے چلے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھئی میں اپنے نبی کی تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر ایمان رکھتا ہوں، میرے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں، قرآن کی وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، میں اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، جب میں اپنے نبی کے اوپر اترنے والے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے، میرے نبی نے کہا ہے، میں یقیناً اس کو سچ مانتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اصل نام تھا عبداللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، بچپن کے دوست تھے۔ دنیا میں دوستی کی اگر مثالیں قائم کی جائیں گی، دنیا میں اگر گہری دوستی کا نام لیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی دوستی کو ضرور لکھا جائے گا۔ یہ وہ دوست تھے جو کبھی جدا نہیں ہوئے، اسلام کے پہلے بھی، نبوت کے پہلے بھی دونوں یار تھے، دونوں دوست تھے، نبوت کے بعد بھی دوست تھے، زندگی بھر دوست رہے، اور انتقال کے بعد بھی دونوں دوست ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہیں۔ دوستی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ میرے نبی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی ابو بکر صدیق کی پرواہ کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، اپنے کپڑے کا کونا پکڑ کے چلے آ رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اما صاحبکم فقط غامر، دیکھو یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ دوست ہو تو ایسا ہو فیس ریڈنگ کر لے، چہرہ پڑھ لے، دوست ٹینشن میں ہے دوست سمجھ جائے، دوست جھگڑا کر کے آیا دوست سمجھ جائے۔ نبی نے کہا ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے اور عمر بن خطاب سے کچھ بحث ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، میں نے کچھ زیادہ برا بھلا کہہ دیا اور پھر مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے عمر سے کہا مجھے معاف کر دو، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھے افسوس اس بات کا ہے عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی جھگڑے بھی، بھائی صحابہ انسان تھے، جھگڑے تو ہوئے ان کے درمیان، مگر ان کے جھگڑے بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت رکھتے ہیں۔ بھائی آج ہمارے یہاں کون ہے جو کسی سے جھگڑا کرنے کے بعد معافی مانگے؟ یہ 1 گز کی ناک لے کے ہم گھومتے رہتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ماں بیٹے سے ناراض ہے، بہن بھائی میں جھگڑا ہے، پڑوسی میں نفرت ہے، کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے؟ ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہے، عمر نے معاف نہیں کیا تو ابو بکر آ کے رونی صورت بنا کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی، چلو مان لو انہوں نے کچھ سخت کلامی کر بھی دی، مجھ سے کچھ تیزا ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی، مجھ سے معافی تو مانگی، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔
हजरत उमर को शर्मिंदगी हुई, हजरत अबू बकर के घर गए, पता लगा हजरत अबू बकर घर में नहीं है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी अल्लाह के रसूल के पास आए। अब जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो आके पहले सलाम किया, नबी को सलाम किया। अभी हजरत उमर ने कुछ कहा नहीं है, बस आके नबी को सलाम किया है। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फजअल वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतमअर, अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। नबी का चेहरा गुस्से से लाल है, कोई देखे ना देखे, अबू बकर अपने नबी का चेहरा देख रहे हैं, अपने दोस्त का चेहरा देख रहे हैं। फजसा अला रुकबतैही, हजरत अबू बकर घुटने के बल गिर पड़े। नबी का गुस्सा, नबी का चेहरा देखा, अपने घुटने के बल गिर पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाहि कुन्तु अज़लम, अय अल्लाह के रसूल आप गुस्सा न करें, आप नाराज ना हो, अल्लाह की कसम गलती मेरी थी, जुल्म मैंने किया था, ज़्यादती मेरी तरफ से थी, उमर की गलती नहीं, गलती मेरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हजरत अबू बकर ने ये बात कही, अल्लाह की कसम गलती मेरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह बासनी इलैकुम फकुल्तुम कज़ब्ता, ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, जब मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया सारी दुनिया ने कहा मोहम्मद तुम झूठ बोल रहे हो, अकेला अगर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा होकर बोला कि तुम सच बोल रहे हो वो अबू बकर सिद्दीक है। सारी दुनिया ने मुझे झुटलाया, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। ववासानी बेनफ्सिही व मालिही, अपनी जान के जरिए, अपने माल के जरिए अबू बकर ने मेरा साथ दिया है। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्त को और मुझे हमारे हाल पे छोड़ दो। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, मुझे और मेरे दोस्त को हमारे हाल पे छोड़ दो, मेरे दोस्त को कभी नाराज मत करना। हजरत अबू दरदा कहते हैं, हदीस के रावी है, बुखारी की ये 3661 नंबर की रिवायत है। हजरत अबू दरदा कहते हैं फमा ऊज़िया बादहा, उस दिन के बाद किसी की मजाल नहीं थी कि अबू बकर को तकलीफ पहुंचाए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम गज़वात में नबी के साथ रहे। उहद के मैदान में एक ऐसा सीन भी आया, एक ऐसा मौका भी आया, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया, सहाबा घबरा गए, मैदान छोड़ के भागने लगे। अल्लाह के नबी सहाबा को पुकार रहे, इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, कहां जा रहे हो? ये जंग का मैदान है, बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया है, सहाबा इकराम होश में नहीं है। उस नाजुक मौके पर भी नबी के साथ साबित कदम रहने वाले जो चंद लोग हैं उनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। नबी ने हिजरत का हुक्म दिया सहाबा को, नबी ने कहा मदीना जाओ, मदीना सेफ है, मदीना चले जाओ। सारे सहाबा मदीना जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक नहीं जा रहे हैं। अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं जाऊंगा तो नबी के साथ जाऊंगा। अस्सुहबत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ जाऊंगा। 2 ऊंट खरीदे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, 4 महीना उन ऊंटों को खिलाया पिलाया, इंतजार में है कि ऑर्डर आ जाए, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल जाए तो मैं नबी के साथ हिजरत के सफर पे जाऊं। अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, एक दिन दोपहर का वक्त था, अल्लाह के रसूल आमतौर से हमारे घर सुबह आते थे या शाम को आते थे, दोपहर में नहीं आते थे। दोपहर में आए, आकर के दरवाजा खटखटाया, कहा अबू बकर एक बड़ी खास बात करना है, बड़ी अहम बात करना है, घर में कोई और तो नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह कोई और नहीं है, मेरी बेटियां हैं, आयशा है, अस्मा है, 2 बेटियां हैं मेरी, और कोई नहीं है। कहा अबू बकर मुझे इजाजत मिल गई अल्लाह की तरफ से हिजरत करने। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने पहला सवाल किया, बे अबी अंत या रसूल अल्लाह, मेरे बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं अल्लाह के रसूल, मुझे आपके साथ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया अस्सुहबता, हाँ अबू बकर तुम मेरे साथ जाओगे। नबी ने सिर्फ इतना कहा, अबू बकर की आंखों से आंसू आ गए। अम्मा आयशा कहती है मैंने अपने बाप को खुशी से रोते हुए पहली बार देखा। हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर को नबी के साथ जाने का मौका मिला। अल्लाह के नबी जब मक्का से निकले हिजरत करने के लिए तो बस ये अपने साथी, अपने दोस्त, अपने यार गार के साथ निकले। अच्छा एक बात बताओ भाई, अल्लाह को अपने नबी को बचाना था, अल्लाह ताला कोई तख्ते सुलेमानी का इंतजाम कर देता, अल्लाह के रसूल बैठते तख्ते सुलेमानी पर और 480 किलोमीटर का सफर 1 मिनट में तय कर लेते। अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं था ना भाई। जो अल्लाह मेराज का सफर अपने नबी को बुराक पर करा सकता है, वो मक्का से मदीना का सफर भी 1 मिनट में करा सकता था। मगर नहीं, अल्लाह हर जगह मौजज़ा नहीं दिखाता है। अल्लाह कहीं कहीं अपने नबी को भी असबाब के जरिए सफर तय करवाता है। उम्मत को सबक दिया गया हिजरत के सफर में कि दीन कुर्बानी का नाम है। देखो तुम्हारे नबी कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, तुम्हारे नबी हिकमत अपना रहे हैं। मक्का से मदीना का जो रास्ता है नॉर्मल रास्ता है, अल्लाह के नबी ने उस रास्ते को छोड़ करके समंदर के किनारे का रास्ता अपनाया। जो यमन की तरफ से जो लंबा रास्ता है, लॉन्ग रूट है, वो रूट आपने अपनाया। अल्लाह के नबी ने बाकायदा एक आदमी को गाइड रखा, एक गैर मुस्लिम को गाइड रखा।
یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ہجرت کا پورا سفر جو ہے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ غار ثور میں 3 دن رہے، اس لیے 3 دن رہے تاکہ مکہ والے کھوج کھوج کے تنگ آ جائیں کہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے دونوں۔ اور یہ 3 دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں رہے، تو حضرت ابو بکر کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ تھی۔ حضرت اسما عورت ہیں، لڑکی ہیں، جوان لڑکی ہیں، اپنے گھر سے غار ثور تک کھانا لے کے جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، وہ جاتے تھے شام کو مکہ والوں کی رپورٹ پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ، وہ اپنی بکریاں لے کے جاتا تھا تاکہ عبداللہ بن ابی بکر کا جو سفر کر کے جو وہ جاتے تھے ان کے پیروں کے نشان کو بکریوں کے نشان سے مٹایا جا سکے، اور بکریاں لے کے جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تازہ تازہ دودھ پی لیں۔ تو یہ ہجرت کا پورا سفر نبی نے اکیلے نہیں طے کیا، ابو بکر صدیق نے طے کیا، اور غار ثور میں جو 3 دن رہے تو ابو بکر صدیق کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ رہے۔ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلا اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اور نبی جتنی محبت ابو بکر سے کرتے تھے مردوں میں، اتنی ہی محبت اور اس سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنی تمام بیویوں میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی سے پوچھا، حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ نبی نے کہا عائشہ سے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ قلت من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال ابوہا، کہا کہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے سب سے زیادہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں میرے بھائیوں جو نبی کی مراد سمجھتے تھے۔ بھائی نبی کیا کہہ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں، نبی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ابو بکر صدیق جانتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من سہرۃ الدنیا ما شاء و بین ما عنده۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا کی زندگی لے لو، دنیا کی دولت لے لو، دنیا کی نعمتیں لے لو، اور چاہو تو میری نعمتوں، میری آخرت کی نعمتوں کو لے لو۔ فاختار ما عنده، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے پاس جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو چن لیا۔ ابھی نبی نے اتنا جملہ کہا تھا فبکا ابو بکر، سارے صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں نبی کا خطبہ، ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا یہ بوڑھا عجیب آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ وکان ابو بکر هو اعلمنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ رسول اکرم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، نبی کا خلیل اللہ ہے، نبی کا خلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی کا خلیل اللہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، الا خلۃ الاسلام، مگر اسلام کی جو دوستی ہے وہ کافی ہے۔ لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابی بکر، اے لوگوں سن لو، مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے گھر کا دروازہ اور ان کے گھر کی کھڑکی بند نہیں کی جائے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی کے بعد خلیفہ کون ہے؟ علی ہے، اور وہ کہتے ہیں غدیر خم میں نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وارث، میرا وصی علی ہوں گے۔ میں نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ غلط بات ہے۔ غدیر خم کے خطبے میں رسول اکرم نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اہل بیت کی محبت پر لوگوں کو ابھارا،
मगर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की कोई बात नबी ने नहीं कही। अब आज मैं आपको एक अजीब बात बताने जा रहा हूं। नबी ने अपने बाद खलीफा कौन होगा क्लियर तो कभी नहीं बताया, इशारा दे दिया कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक। आइए इशारा कैसे दिया, कुछ हदीसें देख लेते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा कहती हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, और ये वो बीमारी थी जिसमें आपका इंतकाल हुआ, यानी मरजुल मौत में आप मुब्तला हुए, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आए कि अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त है, या रसूल अल्लाह आप चलिए। अल्लाह के नबी इस लायक नहीं थे, बीमार ज्यादा थे, तकलीफ ज्यादा थी। आपने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल, ये मगरिब की नमाज जो है अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज जो पढ़ाई थी मगरिब, ये इशा के टाइम की बात है। नबी ने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो अम्मा आयशा कहती है मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल अबू बकर जो हैं वो बड़े नरम दिल आदमी है, बहुत जल्दी वो रोने लगते हैं। यकुम मकाम कयब की, अगर आपकी जगह मुसल्ले पर वो खड़े होंगे तो रोने लगेंगे, उनके लिए क़िरात करना मुश्किल हो जाएगा। नबी ने फरमाया जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती है मैंने फिर वही बात कही कि या रसूल अल्लाह किसी और को ये जिम्मेदारी दीजिए, मेरे वालिद के बस की बात नहीं, वो क़िरात नहीं कर पाएंगे, वो तिलावत नहीं कर पाएंगे। 3 मरतबा ऐसा हो गया या 4 मरतबा ऐसा हो गया तो अल्लाह के रसूल ने गुस्से में फरमाया इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ, आयशा क्या तुम वही काम कर रही हो जो यूसुफ के जमाने की औरतों ने किया था? क्या कहना क्या चाहती हो? मेरा हुक्म है मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर ने लोगों को नमाज पढ़ाई। नबी की हयात में, नबी की मौजूदगी में, नबी के मुसल्ले पर अगर कोई चढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक चढ़े। भाई अली की शान अपनी है, उमर की शान अपनी है, उस्मान की शान अपनी है, मगर नबी ने अपने दीन की सबसे अहम इबादत में अगर अपना जानशीन किसी को बनाया तो अबू बकर सिद्दीक को बनाया। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नबी की वफात के बाद सहाबा की मीटिंग बैठी और ये हुआ कि नबी के बाद खलीफा कौन होगा, तो हजरत उमर ने एक बात कही थी अफला नरज़ा लिदुनियाना मन रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, क्या हम अपनी दुनिया के लिए उसे पसंद न कर लें जिसे नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया। नबी ने अबू बकर को हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, हम अपनी दुनिया के लिए अबू बकर को पसंद न करें। और एक और रिवायत बुखारी और मुस्लिम की अगर अपने सामने रखें तो नबी ने तो क्लियर इशारा दे दिया। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत में फरमाया उदई ली अबा बकरिन व अखाक की, ऐ आयशा अपने वालिद अबू बकर को बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ, हत्ता अक्तुबा किताबन, मैं एक तहरीर लिख दूं, मैं एक किताब लिख दूं, फइन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्निन, इसलिए कि मुझे डर है कि कल कोई तमन्ना करने वाला और आरजू करने वाला कोई आरजू न करे, और जबकि मैं और अल्लाह और मोमिनीन ये सब के सब अबू बकर के अलावा किसी और के ऊपर तैयार नहीं है। मैं और अबू बकर ला और मोमिनीन ये अबू बकर के अलावा किसी और के लिए तैयार नहीं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुफ्तगू की, कोई किसी मामले में बात की। उसके बाद उस औरत ने कहा कि अराइता या रसूल अल्लाह इल्लम अजिदका, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए कि अगर कभी मैं आऊं और आपसे मुलाकात ना हो, आप दुनिया से तशरीफ लेके चले जाएं, आपका इंतकाल हो जाए, आपके बाद अगर मैं आऊं तो मैं किससे मिलूं? तो नबी ने फरमाया इल्लम तजतीनी फाती अबा बकरिन, अगर मुझसे मुलाकात ना हो तो अबू बकर से मुलाकात करना। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। भाई एक होता है नेकी करना और एक होता है नेकी के मैदान में सबसे आगे रहना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नेकी के मैदान में सबसे आगे, सबसे पहले सब में रहने वाले आदमी थे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, बड़ी गुर्बत का आलम है, बड़ी परेशानी का आलम है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं इस लश्कर की तैयारी में आप लोग अपना अपना ताउन करें, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर जाते हैं और अपना आधा माल इकट्ठा करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आते हैं और रसूल के कदमों में लाके रख देते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं मां अबक़ैत ले अहली, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? कहा या रसूल अल्लाह आप फिक्र ना करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और वो भी अपना जो भी माल लेके आते हैं वो रसूल के कदमों में रख देते हैं। प्यारे नबी पूछते हैं कि अबू बकर, उमर तो आधा लेके आए, आधा छोड़ के आए, तुम क्या घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए कि नहीं आए? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके आया।
मैं कुछ छोड़ के नहीं आया हूं, सब लेके आया हूं। आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, आज मैं माल बचा के क्या करूंगा? मैं झाड़ू लगा के आया हूं, घर में कुछ नहीं है। अल्लाह काफी हमारे लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद हैं। हमें माल से बढ़ करके अपने दीन की मोहब्बत बदलो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि अय उमर, अय अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। ये अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह के रसूल सहाबा के दरमियान बैठे हैं, नबी ने कहा, मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन, कोई आज नफिल रोजा है क्या तुम में से? किसी और का हाथ उठा, इसके पहले अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, या रसूलल्लाह मैं रोजा हूं, आज नफिल रोजा रखा है मैंने। नबी ने पूछा, मन अतअम मिनकुमुल यौमा मिस्कीन, आज किसी गरीब को किसी ने खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह, अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, मैंने खाना खिलाया। फिर नबी ने पूछा, मन आद मिनकुम मरीजन, किसी बीमार, किसी मरीज की अयादत किसी ने की है? या रसूलल्लाह, मैंने एक मरीज की अयादत की। मन शहीद मिनकुमुल जनाज़ता, आज किसी ने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की है? अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, या रसूलल्लाह, मैंने जनाजे में शिरकत की। नबी ने फरमाया, मजतमा फी इम्रिन इल्ला दखल जन्ना, ये बड़े बड़े नेकी के काम है, रोजा रखना, गरीब को खाना खिलाना, बीमार की अयादत करना, मुसलमान के जनाजे में जाना, ये बड़े बड़े नेकी के काम है। अगर किसी के अंदर इकट्ठा हो जाएं तो वो जन्नती है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा कि जो नमाज का पाबंद है वो नमाज वाले दरवाजे से जन्नत में जाएगा, जो रोजे का पाबंद है वो रैयान वाले दरवाजे से जन्नत में जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी इंसान है जिसको अल्लाह ताला ये कमाल अता फरमाए, ये दर्जा दे कि जन्नत के 8 दरवाजों से उसको एंट्री दी जाए? नबी ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं, वह अर्जू अन तकूना मिनहुम, और मुझे उम्मीद है कि अबू बकर तुम उन्हीं लोगों में से हो। नबी की वफात हुई, सहाबा परेशान हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो होश गंवा बैठे, कहते नहीं, मेरा नबी दुनिया से जा नहीं सकता। अल्लाह के नबी गए हैं जैसे हजरत मूसा गए थे, कुएं तूर पे गए थे, 40 दिन के बाद आए थे, मेरे नबी भी आएंगे। और जो लोग आज कह रहे हैं नबी की वफात हो गई, उनकी गर्दन मार देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर के ये अल्फाज थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आते ही सीधे अल्लाह के रसूल के हुजरे में दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल का जसद मुबारक, आपका की बॉडी, आपका जिस्म जो है, जिसमें अतहर, वो लेटा हुआ है। अल्लाह के नबी की पेशानी को चूमते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल्लाह ताला 2 मौत आपके ऊपर इकट्ठा नहीं करेगा, अल्लाह सबको एक मौत देता है, वो मौत आपको आ चुकी। उसके बाद मस्जिद में आए, मिंबर के बगल में, मिंबर के पहलू में खड़े हुए खुतबा दिया। तारीख में कुछ खुतबे ऐसे हैं जो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल, उसमें एक ये खुतबा है जो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था नबी की वफात के मौके पर। उस खुतबे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह आले इमरान की वो आयत पढ़ी जो ग़ज़वे उहद के मौके पर नाजिल हुई थी। ग़ज़वे उहद में जब ये अफवाह उड़ गई कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए, अल्लाह के रसूल कत्ल हो गए, तो सहाबा में अफरा तफरी मच गई। बाद सहाबा मैदान छोड़ के भाग गए, जब नबी चले गए तो हम लड़के क्या करेंगे? तो उस मौके पर सूरह आले इमरान की वो आयत उतरी थी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनके पहले भी दुनिया में रसूल आए हैं। अफ़इन माता, अगर उनकी वफात हो जाए, औ कुतिला, या वो शहीद हो जाए, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, मुर्तद हो जाओगे, इस्लाम छोड़ दोगे? यही आयत थी। अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत पढ़ी और कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह जिंदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो आप तो दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई, मौत आ गई आपको। बड़ी साफ सुथरी बात है, बड़ी टू द पॉइंट बात है, हजरत अबू बकर ने सामने रख दी। जो सहाबा थोड़े बहुत शक में थे, कंफ्यूजन में थे, डाउट में थे, सारे सहाबा का शक दूर हो गया। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैं जमीन पर घुटने के बल गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं। सहाबा ने नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया और कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलती है कि किसी ने इस फैसले से इनकार किया हो। सैयदना अली के बारे में एक रिवायत है बुखारी के अंदर कि उन्होंने वक्ती बैत नहीं की, 6 महीने के बाद बैत की। मुमकिन है उनकी कुछ शिकायतें रही हों, लेकिन 6 महीने के बाद हजरत अबू बकर हजरत अली के दरमियान मुलाकात हुई। बुखारी की रिवायत है, हजरत अली ने अपनी शिकायत रखी, हजरत अबू बकर ने उनकी शिकायतों को दूर किया। दोस्तों की तरह दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे की खूबियों का एतराफ किया और सबके सामने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत अबू बकर की बैत की। अब कोई कहता रहे कि नबी के बाद खलीफा बिला फस्ल अली है, अली ने तो अबू बकर को खलीफा मान लिया।
علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے نعوذ باللہ کہ انہوں نے دکھانے کے لیے کیا ہو, دل میں کچھ رہا ہو اور دکھانے کے لیے. یہ علی جیسے بہادر اور شجاع سے ہم ایسی امید نہیں رکھتے. جو علی کے دل میں ہے وہ علی کی زبان پہ ہے. 2.5 برس حضرت ابو بکر خلیفہ رہے, تقریباً 2.5 برس, 2 سال 7 مہینے. لیکن یہ 2 سال 7 مہینے بڑے مشکل کا وقت تھا. نبی کا انتقال ہوا, جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. اسود انسی یمن میں, مسلمہ کذاب, ایک عورت بھی پیدا ہو گئی, بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. اللہ کے نبی موجود تھے, زندہ تھے, باحیات تھے, ان کو زکات دیتے تھے. نبی چلے گئے, زکات ختم ہو گئی, زکات نہیں دیں گے ہم. کچھ لوگ مرتد ہو گئے, نبی کا انتقال ہوا, اسلام چھوڑ دیا, دوبارہ کافر ہو گئے. یہ سارے فتنے ہیں. نبی نے اپنی وفات کے پہلے حضرت اسامہ ابن زید کی کمانڈرشپ میں ان کو کمانڈر بنا کے ایک لشکر تیار کیا تھا, حکم دیا تھا اس کو جو ہے رومی حکومت سے, رومی فوج سے لڑنے کے لیے اس لشکر کو بھیجا جائے. حالات بڑے نازک تھے, صحابہ نے رائے دی کہ اس لشکر کو ان حالات میں نہ بھیجا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی نے اپنی وفات کے پہلے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا, میں روک نہیں سکتا, اس لشکر کو روانہ کیا جائے. مدینہ کی حفاظت ابوبکر صدیق کرے گا. اس مشکل وقت میں لشکر کو روانہ کر دیا گیا. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اگلا جو اسٹیپ لیا, جو لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں ان سے کہا جائے گا زکات دو, نہیں دیتے ہو تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کے خلاف ہو گئے. کہا کہ ابوبکر صدیق بڑا نازک وقت ہے, مدینہ سیف نہیں ہے, آس پاس دشمن طاقتیں ہیں, آپ اگر زکات لوگ نہیں دے رہے ہیں ابھی نظر انداز کیجئے, بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی ان سے جنگ مت کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. اے عمر کان کھول کے سن لو, نماز اور زکات میں جو فرق کرے گا ابوبکر اس سے جنگ کرے گا. فإن الزکاۃ حق المال, زکات مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اگر یہ نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج نہیں دے رہے ہیں تو میں لڑوں گا ان سے. علماء کہتے ہیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت 2 لوگوں کے ذریعے کروائی ہے. ایک نبی کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کروائی ہے. جب ہر طرف ارتداد کا فتنہ تھا, لوگ مرتد ہو رہے تھے, جیسے آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے ہمارے بیچ میں, مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکے اپنے جال میں, محبت کے عشق کے جال میں پھنسا کے مرتد بنا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کی پٹی ابھی اتر نہیں رہی ہے. ہم یہی خوش فہمی کے شکار ہیں. ہماری لڑکی تو جا رہی ہے, نقاب میں جا رہی ہے, ماشاءاللہ پردے میں جا رہی ہے. یہ پردے کے پیچھے کی حرکتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں. مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں. شبانہ, رضوانہ, شہانہ مسلم نام ہے. 78 لڑکیوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کروایا ہے کورٹ میں جا کر کے غیر مسلموں سے شادی کی. اور ایک تنظیم تو اعلان کر چکی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ پیسہ دیں گے کہ تم لاؤ مسلم لڑکیوں کو بہو بنا بنا کے. لوگ ہمارے دین تک پہنچ چکے ہیں, ہمارے ایمان تک پہنچ چکے ہیں, ہماری عزت و آبرو تک پہنچ چکے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہمیں فکر نہیں اور ہم سوئے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ. کوئی مرتد ہو جائے مسلمان کی سوسائٹی میں, کوئی اسلام چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی سزائے موت ہے. حالانکہ اسلام تو بڑا نرمی والا دین ہے. اسلام تو کہتا ہے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, مگر کوئی مسلمان ہو کر کے مرتد ہو جائے اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. آپ غیر مسلم ہیں, اسلام قبول نہیں کر رہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, مت کیجیے, آپ اپنے دھرم کا پالن کیجیے. اسلام آپ سے لڑے گا نہیں, جنگ نہیں کرے گا. لیکن آپ ایک اسلامی حکومت کے اندر رہیں اور اسلام کو چھوڑ دیں, مرتد ہو جائیں, اس کی پرمیشن نہیں ہے. آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک جرم ہے یہ مرتد. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد 2 لوگوں کے ذریعے کی. ایک مرتد ہونے والا جو فتنہ تھا, ارتداد کا فتنہ, اس میں ابوبکر صدیق نے دین کو بچایا. اور ایک فتنہ جہمیہ کا فتنہ تھا. قرآن کے بارے میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے, قرآن اللہ کی مخلوق ہے. یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جہمیہ, اس نے یہ فتنہ شروع کیا. اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2.5 سال کے دور خلافت میں بڑی مشکلات دیکھی میرے بھائی. اما عائشہ کہتی ہیں کہ فلو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بابی لحاظها. میرے والد کے اوپر جو پریشانیاں آئیں, جو چیلنجز آئے, بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی وہ چیلنج آئے ہوتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. میرے والد نے بڑی حکمت سے ان مسائل کو
سے انہوں نے نپٹا اور ان مسائل کا سامنا کیا انہوں نے. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. بھائی دوست جو ہوتا ہے نا، دو لوگ جب دوست ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے جیسا ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہمارا سوبھاؤ، ہماری طبیعت، ہمارا اخلاق ہو جاتا ہے. ابو بکر نبی کے دوست تھے، نبی کے جو اخلاق تھے، نبی کی جو سیرت تھی، نبی کے بعد نبی کی سیرت اور نبی کی اخلاق سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر پائے گئے تو ابو بکر صدیق میں پائے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے حبشہ جانے لگے، ہجرت کر کے جانے لگے. راستے میں ان کا ایک پرانا دوست مل گیا، اس کا نام تھا ابن الدغنہ. یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، قبیلے قارا کا سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی مکہ میں رہ کے نماز پڑھنا مشکل ہے، مکہ میں رہ کے کلمہ پڑھنا مشکل ہے، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، میں مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہا ہوں تاکہ کم سے کم اپنے رب کی عبادت تو سکون سے کر سکوں. تو ابن دغنہ نے جو جواب دیا بخاری کے الفاظ ہیں، کہا کہ اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا ہے، تیرے جیسے لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو نکال دیا جائے. اے ابو بکر تو وہ آدمی ہے تکسب المعدوم، تو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وتصل الرحیم، تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وتحمل القل، تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، وتقری الضیف، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، وتعین علی نوائب الحق، تو حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. تیرے جیسے آدمی کو نکالا نہیں جاتا ہے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کے، سیم یہی الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے رسول کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار ہرا کے اندر اور اللہ کے رسول گھبرائے گھر آئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے نبی سے یہی کہا تھا کہ اے میرے نبی، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے مشن کو ناکام نہیں. تو جو صفات ابو بکر کی تھی وہی صفات نبی کی تھی. تقریباً 63 سال کی عمر میں سوموار کے دن 22 جمادی الاولیٰ سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. وفات کے پہلے ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئی. باپ کی طبیعت خراب ہے، باپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں. بیٹی کی شکل دیکھی والد نے، کہا بیٹا ایک بات بتا، رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ بھئی ہمارے ہاں لوگ مرنے کے ٹائم بچوں سے پراپرٹی کی باتیں کرتے ہیں، لوگ زمین جائیداد کی بات کرتے ہیں، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا دے کے جا رہا ہوں، اس کی بات کرتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق ہیں، موت کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، بیٹی سے سوال کر رہے ہیں بیٹی نبی کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے کفن میں کتنے کپڑے ہوں گے، ہمیں کیسے دفنایا جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، برسی. بھائی لکھوا کے جاؤ، وصیت کر کے جاؤ، وصیت کر کے جاؤ میرا جنازہ کوئی بدعتی نہ پڑھائے، وصیت کر کے جاؤ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو سورہ فاتحہ پڑھے، وصیت کر کے جاؤ میرے مرنے کے بعد میرے گھر کی عورتیں چلا چلا کے نہ روئیں، وصیت کر کے جاؤ میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں تیجا نہ کیا جائے، وصیت کر کے جاؤ کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق ہو. ہم تو وصیت کرتے ہیں زمین کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی. ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹی رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ نے کہا ابا جان 3 کپڑے تھے، 3 چادر تھی، سفید چادر تھی، کاٹن کی چادر تھی. کہا کہ 2 چادر ہے میرے پاس اور ایک جو ہے بیماری کے عالم میں جو ازار پہنے ہوئے تھے، جو لنگی پہنے ہوئے تھے، جو چادر پہنے ہوئے تھے، کہا ایک اس چادر کو رہنے دینا، 2 چادر اور شامل کر دینا. اما عائشہ نے دیکھا کہ پرانی سی چادر ہے، داغ وغیرہ بھی لگے ہیں. کہا کہ ابا جان آپ فکر مت کیجیے، ہم نئے کفن میں آپ کو کفنائیں گے، یہ پرانے کپڑے میں آپ کو نہیں کفنائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی ان الحی احق بالجدید، نیا کپڑا زندے کو پہناؤ تو زیادہ اچھی بات ہے، مرنے والے کو، مردہ کو نیا کپڑا پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انما ہوا للمحلا، نیا پہناؤ چاہے پرانا پہناؤ، مل جانا تو مٹی میں ہے، اسے تو مٹی میں ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد پوچھا بیٹی آج دن کون سا ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا سوموار کو ہوا تھا. کہا کہ کاش میری موت آج ہو جائے، کم سے کم میرے دنیا سے جانے کا دن تو وہ ہو جو رسول کا دن تھا. شام ہوتے ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے اور اپنے یار غار کے ساتھ اپنے دوست کے پہلو میں دفن کیے گئے. یہ ابو بکر صدیق ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں. رب العالمین ہمیں بھی اپنے دل میں
دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی عظمت کا جو یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے یہ حسن و خوبی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔